جانتے ہیں کہ دو قومی اسمبلی کے ایک اور صوبائی اسمبلی کے ایک حلقے میں ضمنی انتخابات میں اب کچھ دن باقی ہیں۔ وزیر آباد میں پروونشل سیٹ پہ الیکشن ہو رہا ہے اور سیالکوٹ ضلع کی ڈسکا سیٹ پہ قومی اسمبلی کا الیکشن ہو رہا ہے۔ ڈسکا میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈسٹرکٹ پولیس کی نگرانی میں غنڈہ گردی اور بدماشی کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا گورنمنٹ نے۔ افتخار الحسن زار شاہ صاحب مرحوم کے بیٹے عطا شاہ صاحب کو اریسٹ کیا گیا، انہیں سارا دن مختلف تھانوں میں گھمایا گیا اور ان پر ہیروئن ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ بعض پولیس افسران نے اس مکروہ عمل کا حصہ بننے سے انکار کیا، مگر ایک رسوائے زمانہ اور وردی والا غنڈہ جو گجرانوالہ سے ایکسپورٹ کیا گیا ڈی ایس پی وزیر آباد کے انتخابات میں ڈسکے کے انتخابات میں غنڈہ گردی کرنے کے لیے، وہ اس سارے کھیل کا مرکزی کردار تھا۔ بہرحال نہ صرف اریسٹ کیا گیا، اس پہ کچھ منشیات ڈالی گئیں صاحب کے بیٹے پہ، جو کہ چونکہ جھوٹ تھا اگلے ہی دن عدالت سے ان کی ضمانت ہوئی، مگر دوران ڈیٹینشن ان کو فزیکل ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا اور اس ڈی ایس پی کے 3 یا 4 پرائیویٹ گارڈز تھے جنہوں نے یہ مار پیٹ کی ہے۔ ایک تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہوگی اور کوشش کی جائے گی کہ اس کے خلاف فوجداری مقدمہ درج ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈپٹی کمشنرز یا مختلف محکموں کے افسران یا محکمہ مال کے افسران یا مختلف ریاستی اداروں کے سول سرونٹس جو ملوث ہیں اس دھونس اور دھاندلی کی کیمپین میں، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بھی ہمارے ریڈار پر ہیں اور ہم بھی ان کی لسٹیں بنا رہے ہیں اور یہی سب نے رہنا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ قانون ہاتھ میں لیں، آپ بے گناہوں کے ساتھ ظلم کریں اور اس کے بعد پنجابی میں کہتے ہیں ناتے توتے نکل جائیں، جیسا کہ یہاں پہ کھوکھر برادران کے ساتھ لاہور میں کیا گیا۔ ان کے گھر گرا دیے گئے، ان کی پراپرٹی کو گرایا گیا، انہیں دھمکیاں دی گئیں۔ جب ہم وہاں گئے تو ہمیں آگے جانے سے روکا گیا سارے پریس کے سامنے، اور الٹیمیٹلی کیا نکلا اس میں سے کہ لاہور ہائی کورٹ سے، آنریبل لاہور ہائی کورٹ سے نے روک دیا ان کو یہ ساری مسماری کرنے سے، اور جو انہوں نے توہین عدالت کی تھی اس کا بھی نوٹس لیا گیا۔ تو حکومتی بھونپو مسلسل کرپشن کی پڑیا بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پڑیا جس کا چورن اب کوئی نہیں خریدتا، کیونکہ یہ گورننس میں پوری طرح ناکام ہو چکے ہیں، ملک ان سے چل نہیں رہا، ادارے انہوں نے برباد کر دیے ہیں، معیشت انہوں نے تباہ کر دی ہے، گلیوں بازاروں میں دیہاتوں میں لوگ ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ تو یہ اب سمجھتے ہیں کہ اپنی نااہلی، نالائکی، کرپشن اور اقربا پروری اور بد انتظامی تو چھوٹا لفظ ہے، نو گورننس، اس کا بوجھ یہ چاہتے ہیں کسی طرح اپوزیشن پہ منتقل ہو، جو ہو نہیں سکتا۔ تفصیلی بات بعد میں کرتے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پہ سابق میئر سیالکوٹ میونسپل کارپوریشن موجود ہیں جن پر آج حملہ صبح کیا گیا ہے، وہ اپنی بپتا آپ کو بتاتے ہیں، ان کی بات سن لیں، اس کے بعد ہم باری باری 2 منٹ بات کریں گے۔ ایکس اسپیکر بھی موجود ہیں، عطا تارڑ صاحب بھی، پھر ہم آپ کے سوالات لیں گے۔ آج جو ہوا ہے وہ آپ کو جو سیالکوٹ میں کارروائی کی گئی ہے، آج ان کی جو ہاؤسنگ سکیم ہے، جو کہ ایک اپرووڈ ہاؤسنگ سکیم ہے، اس سوسائٹی کے آفس کو ڈیمالش کر دیا گیا ہے، ان کا کروڑوں روپے کا نقصان کیا گیا ہے، اور ان کا جرم صرف یہ تھا اور یہی جرم ہے کہ انہوں نے اپنی وفاداری نہیں بدلی اور یہ اپنے قدموں پر پوری طرح کھڑے ہیں۔ یہ سکھا شاہی پورے پنجاب میں جاری ہے، لیکن آج کی تازہ ترین واردات سیالکوٹ میں ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ خود آپ کو بتائیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا۔ میرا خیال ہے آپ ادھر آ جائیں گے، آپ کی آواز کلیئر ہو جائے گی۔ آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ میئر سیالکوٹ چودھری توحید اختر، جیسا کہ سعد رفیق صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری سیالکوٹ میں کینٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے جو 2017 میں جس کی اپروول کی گئی،
اور ایز پر لا اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی. آج صبح سویرے اس کے اوپر ہلا بولا گیا، جس سے ہماری کمیونٹی سینٹر جو ہم نے بنایا ہوا تھا وہاں کی عوام کے لیے اس کو ڈیمولش کیا گیا. اس کی مین جو وجہ بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ میں ایک خواجہ آصف کا یا پاکستان مسلم لیگ کا ایک کارکن ہوں، اور مجھے تقریباً پچھلے 2.5 سال سے وکٹیمائز کیا جا رہا ہے. اور آج کا جو واقعہ ہے یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ سیالکوٹ کی انتظامیہ بھرپور طریقے کے ساتھ جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے 75 کے اندر اس میں شمولیت کر رہی ہے. اس سے پہلے زاہر شاہ صاحب جن کے بیٹے کو 2-3 دن پہلے جو ہے منشیات میں گرفتار کیا گیا، آج ہماری کلونی کو ہماری وہاں پہ اٹیمپٹ کی گئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں کی جا رہی ہیں، یہ جو الیکشن ہے ضمنی الیکشن 75 NA 75 اس حوالے سے کی جا رہی ہیں. تو میں ایک بار پھر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ میری جو خواجہ آصف کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے یا ہماری جو پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے گی. تھینک یو ویری مچ. یہ گزارش یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ ہر وقت یہ کہتے نہیں تھکتے کہ پہلے کرپٹ تھے اور ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. تو ان دودھ کے دھلے ہوئے سے کوئی یہ پوچھے کہ جس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا حوالہ دیتے آپ برسوں تک نہیں تھکتے تھے، اس نے تو آپ کی حکومت کا منہ کالا کر دیا. اور پاکستان بدقسمتی سے کرپشن کا جو انڈیکس ہے اس میں وہ اور کرپشن بڑھ گئی ہے، یہ چلا گیا. تو یہ جو آپ نے کرپشن کی رٹ لگائی ہوئی ہے، آپ اپنا حساب دینے کی تیاری کیجئے. اور کون سی ریکوری کی ہے کسی احتساب کے ادارے نے سوائے جھوٹ بولنے کے، سوائے براڈ شیٹ کو تاوان ادا کرنے کے؟ نواز شریف صاحب کے بغض میں اور مسلم لیگ نون کے بغض میں آپ پورے ملک کو آپ نے داؤ پہ لگا دیا. آپ لوگوں کے کاروبار تباہ کرتے ہیں، آپ لوگوں کا سکون لوٹتے ہیں، آپ ایک ایک فرد کو ٹارگٹ کرتے ہیں. آپ نے ہر شہر میں اپنے ٹارگٹ مقرر کیے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے ایک لسٹ جاری کر دی کہ جی یہ قبضہ گروپ ہے، اور وہ قبضہ گروپوں میں آپ نے مسلم لیگ نون کے نام چن چن کے ڈال دیے. یہ جو جھوٹ آپ بول رہے ہیں، سفید جھوٹ دن دہاڑے، یہ کب تک بیچیں گے اس کو؟ ایک آدمی تو آپ توڑ نہیں سکے الحمدللہ ہمارا، کسی آدمی کو آپ متزلزل نہیں کر سکے، کوئی شخص اپنے نظریے سے الحمدللہ نہیں ہٹا. یہ 20-20 ہے. اس میں آپ جو یہ آج سے 50 سال پرانے آمرانہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، یہ نہیں چلیں گے. یہ کیسا نیا پاکستان ہے جس میں ان حکمرانوں کی نحوست آ گئی ہے، پوری طرح لوگوں کا جینا حرام ہو گیا ہے. بھائی لوگوں کی غربت ختم کرنے پر توجہ دو، ملک کو مسائل سے نکالنے پر توجہ دو. آپ سے یہ اپوزیشن ختم نہیں ہوگی. اور آپ کو رات کو PDM اور PMLN خواب میں آتی ہے. ہمارا تو شاید آپ کو علاج کر لو یا نہ کر سکو، یہ جو بدنیتی کر رہے ہو، یہ جو اللہ کی لاٹھی آئے گی اس کا علاج کیسے کرو گے؟ جو شخص بھی بدنیتی کرے گا، جو شخص بھی ظلم کرے گا، وہ اپنے انجام تک پہنچے گا. میں حیران ہوں کہ کس تنتنے کے ساتھ اور ڈھٹائی کے ساتھ PTI کی حکومت جھوٹ بولتی ہے اور انتقام لیتی ہے. اس ملک میں 4 مارشل لا لگے ہیں یا سول ڈکٹیٹر بھی آئے ہیں، مگر جو موجودہ حکومت ہے ایسی آمرانہ روش ہم نے پہلے نہیں دیکھی. جو صرف یہ چاہتا ہے حکمران کہ اس کے سارے مخالف جو ہیں وہ ایلیمینیٹ ہو جائیں. تو انشاءاللہ ہم ایلیمینیٹ نہیں ہوں گے. نہ ہماری آپ آواز بند کر سکیں گے، نہ آپ سے مسلم لیگ نون کو آپ کارنر کر پائیں گے، نہ PDM کو کر پائیں گے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ بدنیت ہیں، آپ کی نیت میں فتور ہے. آپ اصلاح کے نام پہ فساد پیدا کر رہے ہیں ملک میں، انتشار پیدا کر رہے ہیں ملک میں. آپ نے لوگوں کو گالی کی سیاست سکھائی ہے، آپ نے گالی دینے والوں کی ایک پوری نسل کھڑی کر دی ہے. اب آپ ریاستی اداروں کا بدترین استعمال کر رہے ہیں. یہ وہی سول سرونٹس ہیں جن سے جب صحیح کام لیا گیا تو انہوں نے پنجاب کی حالت بھی بدلی اور مرکزی حکومت میں بھی سرو کیا. اب آپ چن چن کے کرپٹ اور بزدل لوگوں کو تعینات کرتے ہیں. تو جو بزدل افسران ہیں میں ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں جو کتاب اور قانون کے مطابق نہیں چلتے کہ یہ بزدلی ان کے کام نہیں آئے گی. انہوں نے بھی الٹیمیٹلی ریٹائر ہو کے گھر جانا ہے.
ग्रेड 22 में लगे हुए हैं, ग्रेड 21 में लगे हुए हैं, कोई चीफ सेक्रेटरी बना हुआ है, कोई कमिश्नर बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। ये बुजदिली काम नहीं आएगी और ये दयानतदारी किसी काम की नहीं है। आप बहुत दयानतदार हैं मगर आप जालिम का हाथ नहीं रोक सकते। आप बहुत ऑनेस्ट हैं, बड़े क्लीन हैं, मगर आप जुल्म होता देख रहे हैं और उसको होने दे रहे हैं। ये मैं सिविल सर्वेंट्स को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ, उन सिविल सर्वेंट्स को जिनके बारे में हमारी कभी ये राय थी कि ये शरीफ और दयानतदार हैं। दयानतदार वो यकीनन होंगे, लेकिन ये कैसी दयानत है कि आपकी नाक के नीचे लोगों के साथ ज्यादती की जाती है, बेगाना बन जाते हैं, तो बने रहें आप बेगाना। इस बात का भी आपको जवाब और हिसाब आगे जाके देना है। एक 4 आने की नौकरी के लिए, एक छोटे से इक़्तिदार के लिए, एक छोटे से इख्तियार के लिए आप इमरान खान की हुकूमत के आला कार बन गए। ऐसे सिविल सर्वेंट्स भी मौजूद हैं, बशीर मेमन जैसे, जो ना करते हैं, उनका कोई बाल भी क्या कर सकता है, वो इज्जत के साथ रिटायर हो जाते हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो सारी जिंदगी इज्जत कमाते हैं और आखिर में जिल्लत लेके रिटायर होते हैं। उनको भी ये बात समझ आनी चाहिए। नहीं आती तो हम पर कोई बोझ नहीं है, हमारा काम कहना है, हमारा काम सिर्फ बताना है। लेकिन ये दौर ज्यादा देर चलेगा नहीं, क्योंकि जब कोई हुकूमत या कोई हाकिम जुल्म की इंतहा करता है तो इसका मतलब है कि ये चिराग की लौ है जो बुझने से पहले अब ये भिड़क रही है या तेज हुई है लाइट, तो इसके बाद ये लाइट खत्म होगी। और मैं ये समझता हूं कि जो रवैया है मौजूदा हुकूमत का अवामुन्नास के साथ, इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के अदारों के साथ, जिस तरह मिस यूज किया जा रहा है, जिस तरह तबाही मचाई हुई है आपने हर जगह पे, हर अदारे को तबाह कर दिया है। अभी रेलवे देखें, उसका सिस्टम डाउन है, कितने दिन से ई टिकटिंग का हम बना के गए थे इतनी मेहनत से। एक ई टिकटिंग का सिस्टम तो आपसे एक अदारे का ठीक नहीं हो सकता। चलें अब मुल्क चलाने, इस तरह मुल्क चलते हैं। तो मैं जनाब या सादिक साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आएँ, अपने ख्यालात का इजहार करें। हमारे नौजवान सियासी रहनुमा अता तारड़ साहब भी यहाँ भी बात करेंगे, फिर हम आपके सवालों के जवाब देते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साद भाई ने बड़ी तफसीलन बात की, मगर मैं चंद गुजारिशात करना चाहूँगा। एक ब्रॉड शीट के हवाले से, कभी ये नहीं हुआ कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असम्बली की उसको रोका जाए कि वो अपना काम करे, या उससे ये कहा जाए कि आप ये एजेंडा नहीं ले सकते। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि रोका गया। तो जो रोकने वाले हैं ये नियाज़ी साहब की हुकूमत वाले, इनको कौन सी ऐसी फ़िक्र है, परेशानी है जो ये ब्रॉड शीट वाला केस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में डिस्कस नहीं करने देते। वो अल्लाह की तरफ से एक ऑडिट पैरा भी अब आ गया है, वो तो डिस्कस होगा, जितना मर्जी ये रोक लें डिस्कस होगा। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है जिसको नियाज़ी साहब पकड़ के और दिखाया करते थे और लहराया करते थे कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, जिसने इनको बदतरीन पाकिस्तान की तारीख़ का करप्ट तरीन हुकूमत लिख दिया है, जिसको कभी कहते थे ये मुस्लिम लीग नून के वक्त की चीज़ है, कभी ये कोई और बहाना करते हैं। ये बहाने अब नहीं चलेंगे, चूँकि पाकिस्तान की आवाम को पता चल गया हकीकत क्या है। और ये अफसोस तो ये होता है कि साकिब निसार साहब ने जब फैसला किया तो वो भूल गए कि इमरान खान साहब के हाथ का लिखा हुआ था कि ये बेनामी ट्रांजैक्शन हुई है बनी गाला की। उस बेनामी को उन्होंने ख़त्म कर दिया और उसको कहा कि बाकी जितने रस्ते में बनी गाला के ज़मीनें आती थी उन सब को रेगुलराइज कर दें, मगर उनको गिरा दें, मसमार कर दें, मगर इनके घर को कर दें। ये बदनीयती नहीं तो और क्या है। और अब कल एक इंसान अपनी जान खो बैठा है बनी गाला के इलाके में, एक इमरान खान साहब की कैबिनेट के सीनियर वज़ीर की सोसाइटी में, जहां 80 लोगों ने हमला किया और हमला करके लोगों की ज़मीन पे काबिज़ होने की कोशिश की। वो स्कीम जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिसको लिखा है कि ये गलत स्कीम है और इसको कैंसिल किया जाए, उस स्कीम को वो, और इमरान खान साहब को बनी गाला से ये नज़र आती स्कीम, वहाँ उनको कोई ख्याल नहीं आया कि ये भी ना उनके वो जो अहलकार हैं, वो जो एक भारी भरकम साहब हैं, वो अताक साहब के दोस्त हैं, शायद जानते हैं, ना उन्होंने की जो अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। इसी तरह फ़िरोज़ वाला का भी जवाब देना पड़ेगा कि एक जगह कहते हैं कि मैंने फ़िरोज़ वाला की ज़मीन ख़रीदी, दूसरी जगह कहते हैं ये तो मुझे गिफ्ट हुई।
تو یہ تضاد جو ہے ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے ساتھ، اس کا بھی جواب دینا پڑے. یہ بھی جواب دے دیں کہ جو زمان پاک کے اوپر خرچہ ہوا کروڑوں روپے کا، وہ کہاں سے آیا، کس نے کیا، آرکیٹیکٹ کون تھا، ٹھیکیدار کون تھا، اور وہ پیسے کہاں سے آئے. اب اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. اور میں تو یہ اب وثوق سے کہنا چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کم از کم اب نیب کے قانون کو تبدیل نہیں کرنا چاہتی. اب وہ ہم نے بھگت لیا، اب یہ تیاری کریں اپنی. اور اگر یہ سوچتے ہیں کہ اتنا ظلم حکومت کے کو استعمال کر کے یہ لوگوں پہ کریں گے اور کروڑوں کا لوگوں کا نقصان کریں گے اور لوگوں سے زیادتی کریں گے، کسی پہ منشیات ڈالتے ہیں، کسی کی اسکیم ذاتی اسکیموں میں بلڈنگیں گرا دیتے ہیں، جس طرح یہ میئر صاحب کا ہوا، جس طرح افضل کھوکر صاحب کا ہوا، اور اپنی کوئی چیز نہیں نظر آتی. یہ میری بات لکھ لیں کہ آپ کی اور ہماری زندگیوں میں ان کے ساتھ عبرتناک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جب چلے گی تو یہ آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے. مگر پھر ہم یہی کہیں گے کہ ہم نواز شریف کے ساتھی ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نہ اپنی جگہ سے ہلا، نہ گھبرایا. نقصان کرنے کے باوجود کسی کو فائنینشیل نقصان ہوا، کسی کو ذہنی نقصان ہوا، اور کسی پہ تشدد کیا گیا. انشاءاللہ سب نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور وقت آنے کے اوپر جو افسران صرف نوکری بچانے کی خاطر، جس طرح سعد رفیق صاحب نے ابھی فرمایا، صرف نوکری بچانے کی خاطر کہ میں اس نوکری پہ رہوں اور ظلم کا ساتھ دیں، ان کا بھی انجام اچھا نہیں ہوتا. اور یہ ہم تو شاید اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ ہم ان سے بدلہ لے سکیں، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھی ہمیں یقین ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں مرزا شہزاد اکبر نامی آدمی سے. آج سے 1 سال قبل مراد اکبر نامی ایک شخص ہے جو ان کا سگا چھوٹا بھائی ہے، جس نے پنڈی کے ایک موضع میں زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور جب یہ قبضہ کرنے سرکاری گاڑیاں ساتھ لے کر گیا تو وہاں پہ میاں محمد سومرو صاحب جو آج وفاقی وزیر ہیں، ان کے بھتیجے کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا. اس پراپرٹی کے تنازع کے اوپر 4 افسران کے تبادلے ہوئے. اس وقت کے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی سیف اللہ ڈوگر کا تبادلہ ہوا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کا تبادلہ ہوا، اے ایس پی کا تبادلہ ہوا، ریونیو آفیسرز کا تبادلہ ہوا. تو آپ جب قبضہ جمانے کے لیے سرکاری گاڑیوں کا اور سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کر رہے تھے، تب آپ کو خیال نہ آیا کہ یہ آپ کی جو سرکاری پوزیشن ہے یہ مس یوز آف اتھارٹی بھی ہے، اور قبضہ مافیا کا آغاز آپ کی جماعت سے ہی ہوتا ہے، جس طرح ایاز صادق صاحب نے فرمایا. تو مراد اکبر صاحب کا بھی احتساب کیجئے، ان سے پوچھئے کہ وہ کس کیپیسٹی میں سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے اس اراضی پر قبضہ کرنے گئے تھے، اور اس کا حساب کون دے گا. 1 سال ہونے کو آیا ہے، آپ ابھی تک اس کی صفائی دینے سے قاصر ہیں. دوسرا، آپ کی کچھ تصاویر آئی تھیں لندن کی ایک شاہراہ کے اوپر ایک گاڑی سے کچھ دستاویزات کو نکالتے ہوئے. وہ بھی ہم پوچھ تھک گئے ہیں وہ کس کے دستاویز تھے، اور آپ نے لندن میں جا کے کیا معاملات سیٹل کیے کہ وہ معاملہ دب گیا اور اس کے بعد آپ جواب نہیں دے سکے. میں 1 سال سے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ وہ لندن میں آپ کس کی گاڑی سے کون سے دستاویزات نکال رہے تھے اور ان کو آپ نے کہاں ڈسپوز آف کیا. پولیس کو غیر سیاسی کرنے والی جماعت جو دعویٰ کرتی تھی، آج 4 آئی جی 5 آئی جی تبدیل کر کے یہ ثابت کر چکی ہے کہ بیوروکریسی کو اور افسر شاہی کو یہ اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے. جو شخص بطور وزیر اعظم پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے دارالحکومت کا پولیس چیف لگاتے ہوئے اس سے انٹرویو میں پوچھے کہ تم میرے بہنوئی کے پلاٹ پہ قبضہ کروا دو گے، تو وہاں آپ اندازہ کر لیجئے کہ معاملات کیا ہوں گے. یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے.
کہ آپ نے انٹرویو کے دوران سی سی پی او لاہور کی تعیناتی پر اسے بہنوئی کے پلاٹ پہ قبضے کا کہا، اور آج بھی لاہور ہائی کورٹ کی وہ ججمنٹ موجود ہے جس میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ پلاٹ ان کے بہنوئی کا نہیں تھا، وہ 6 ہاتھ بکا ہوا پلاٹ تھا، ان کے بہنوئی کو لاہور ہائی کورٹ نے ڈسپوزیس کیا، مگر کوئی گرفتاری، کوئی قانونی کارروائی عمل میں نہیں آئی۔ مرزا شہزاد اکبر صاحب